السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب خدا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس دی۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور اس مرکز اندر پڑھنے والے خوش نصیب طلباء اعظام، اجدہ پروگرام طلباء دے سالانہ امتحانات نتائج انعامات دے سلسلے انعقاد پذیر
اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ تسی احباب دیکھ رہے ہو ساڈے استاذ مکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت فضیلت الشیخ علامہ فاروق احمد راشدی حافظہ اللہ تعالی، اور پھر عظیم شخصیت خطیب پاکستان حضرت مولانا رانا محمد صادق عتیق صاحب، اور ماشاءاللہ استاذ القراء والحفاظ حضرت قاری محمد رفیق شاکر حافظہ اللہ تعالی، اور پھر تھوڑی دیر پہلے میرے استاد حضرت حافظ محمد عمران عریف صاحب، علماء کرام، قائدین جماعت، دیگر احباب تشریف فرما ہیں۔ میرے تو بعد انشاءاللہ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ انہوں دا خطاب ہوئے گا۔ میں انشاءاللہ چند منٹ ایک دو بات تواڈے سامنے عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ دے ناظم حضرت مولانا محمد ابرار ظہیر حافظہ اللہ تعالی دا حکم حضرت خطیب پاکستان حضرت رانا محمد صادق عتیق صاحب دا حکم، میں اس حکم دی تعمیل کردیا ہویا آپ احباب دے سامنے کھڑا۔ میرے بڑے پیارے دوست محترم بھائی حافظ حامد خان عتیق حافظہ اللہ تعالی، انہوں دی محبت و پیارے ایک دفعہ دعا فرماؤ اللہ رب العزت جس طرح اسی سارے اللہ دے اس گھر وچ جمع ہاں، اللہ سانو بیت اللہ دے سامنے بھی جمع فرمائے۔ میں انشاءاللہ لمبی بات نہیں کراں گا، جو ٹائم دیتا گیا ہے انشاءاللہ اس سے اندر اپنی بات نو مکمل کرن دی کوشش کراں گا۔ دنیا تے اللہ پاک نے انسان نو بھیجیا ہے، پھر دو بھی راواں دسیاں نے، اچھا اور برا، گناہ اور ثواب، نیکی بدی، اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے اندر وضاحت فرما دیتی ہے، اور اللہ پاک نے رستہ دس دیتا ہے، اے جنت والا ہے، اے جہنم والا ہے، اے کامیابی والا ہے، اے ناکامی والا ہے۔ اسی طرح جس مقام تو میں قرآن مجید نو تلاوت کیتا ہے، آپ احباب نے سماعت فرمایا ہے، اس مقام اندر بھی دو گروہ، دو قسم دے لوگ اللہ پاک نے انہوں دا ذکر فرمایا ہے۔ ایک او بندہ ہے جڑا دنیا تے منگدا ہے پر آخرت نہیں منگدا، دنیا تے چاہندا ہے پر آخرت دی تیاری نہیں کردا، دنیا تے پسند کردا ہے پر قرآن نو پسند نہیں کردا، دنیا تے اچھائی چاہندا ہے لیکن آخرت دی اچھائی نہیں منگدا۔ اور ایک او بندہ ہے جڑا دنیا چ بھی نیکی منگدا ہے، آخرت اندر بھی نیکی منگدا ہے، دنیا اندر بھی اچھائی منگدا ہے، آخرت اندر بھی اچھائی چاہندا ہے۔ انہاں دوہاں اندر بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے نو جیڑا دنیا چاہندا ہے اللہ انہوں دنیا عطا کر دیندے نے، لیکن آخرت او دے واسطے نہیں، جنت او دے واسطے نہیں۔ لیکن جڑا دوسرا انسان ہے جنہیں کلمہ پڑھے ہے، ایمان والا ہے، جڑا دنیا تے آخرت دوہاں چ نیکی اچھائی بھلائی چاہندا ہے، اللہ انہوں دنیا بھی عطا کر دے نے، اللہ انہوں آخرت بھی عطا کر دے نے۔ اور دوسری بات جڑی میں عرض کرنا چاہنا، ایمان والا او بندہ ہے دنیا چ بھی اچھائی چاہندا ہے، آخرت چ بھی اچھائی چاہندا ہے، لیکن جدو دنیا تے آخرت برابر ہو جان، دنیا تے آخرت دا سامنا ہو جائے،
پھر یہ فیصلہ یہ ہوتا ہے دنیا جاندی ہے جائے، دنیا ختم ہو جائے، دنیا اندر تباہی ہوندی ہو جائے، لیکن نہ میری آخرت جائے، نہ میری جنت جائے، نہ رب رسول جان، اے چیزاں بچ جان، قرآن بچ جائے، ایمان بچ جائے، دنیا جاندی ہے جائے۔ انہاں دوہاں گروہاں دا، دو قسم دے انساناں دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا ہے۔ آؤ ذرا اللہ پاک نے قرآن نو محبت پیار نال سماعت فرمانا۔ ایک بندہ ہو جیڑا دنیا چاہتا ہے اور دنیا دے پیچھے لگ کے رب فرماندے نے اے دنیا دی حقیقت نو جان جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے کائنات دے لوگوں، آ دنیا کھیل تماشا جے، آ دنیا چل چلی دا میلا جے۔ اللہ پاک دا دو مقام دوسرا سننا قرآن پاک دا ہے، فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، آ دنیا دا جڑا سامان ہے، اے مال ہے، اے عورتاں، اے اولاد، اے سارے خزانے، فرمایا یہ دنیا دا سامان جے، یہ دنیا دیاں رنگینیاں جے۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ یہ دنیا چاہندا ہے، مَن کَانَ یُرِیدُ الدُّنْیَا نُؤْتِہِ مِنْہَا، جڑا بندہ دنیا چاہندا ہے میں دنیا دے دینا ہے، لیکن یہ دنیا کسے نال وفا نہیں کر دی۔ یہ دنیا دی کی حقیقت ہے، وہ آندا یہ دنیا نہیں بندی بندے دی، یہ بندائی جانی دنیا دا، کر لوگ بنائی پھر دینی، یہ تے اڈائی فانی دنیا دا، الوارث ایک وراثت دے، میں آپس وچ لڑ دے ویکھے نے، گل ہتھوں پائی ایک دوجے نو، میں دونوں پھڑ دے ویکھے نے، تے لڑائی کا دیئے آٹوئے ٹبے تیرے نے، اے پدر دردی میری ہے، ایک آندہ نہیں ہو میری ہے، دوجاندہ نہیں ہو میری ہے، ترتی کیا سن فقیر میاں، یہ دووی وچ اندھیرے نے، نہ میں او دیاں نہ میں اے دیاں، یہ دووی بندے میرے نے۔ آ دنیا دی حقیقت ہے، تادی اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دنیا پیچھے لگ کے آخرت نہ چھڑ دیا جائے، دنیا بھی رب کولوں اچھی منگو، آخرت بھی اچھی منگو۔ آؤ میں کدی سنانا چاہنا میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمانے نے میرے یاروں، ایک میرا یار میرا صحابی نظر نہیں آ رہا ہے، چند نمازاں یا چند دنوں تو پتہ نہیں وجہ کی ہے۔ صحابی عرض کر دینے سونے محبوب جی اجازت دے دیو میں پتہ کر کے آواں، آپ نے اجازت دے دی تھی، پتہ کرن گئے واپس آئے، اللہ دے پیارے نبی جی میں او دے گھر گیا جے،
اللہ دے نبی تہاڈا یار بڑا بیمار جے اللہ دے نبی اودیاں تے ہڈیاں نظر آ رہی نے بڑا سخت بیمار ہے انج سمجھ لو ساڈی زبان وچ منجی نال منجی ہو گیا ہے آپ بڑے فکر مند ہوئے آپ جلدی جلدی صحابہ نو چند نو نال لیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر تشریف لے گئے آپ جا کے کول بیٹھے میں صدقے قربان جاواں میرے پیغمبر سوال کر دینے اے میرے پیارے اینا تو بیمار ہے کدھرے رب کولوں بیماری منگ کے تے نہیں ہو لئی عرض کر دینے سونیا محبوبہ گل انجی ہے میں جہنم دے بارے سنیا اللہ دے نبی میں او دی شدت دے بارے سنیا میں رب کولوں دعا کر لئی عرشاں والیا ربا جیڑی میرے کو کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ مینو دنیا تے سزا دے دئی اللہ مینو آخرت وچ سوال نہ کری اللہ دے نبی میں ودن دئی بیمار آپ فرماندے نے یہ گل نہیں سی کہنی چاہیے اے میرے پیارے رب کولوں ہر ویلے خیر ہی منگی دی ہے رب کولوں ہر ویلے اچھائی منگی دی ہے اے میرے پیارے پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار او پیارے ہوئے او دعا جے جنہوں علماء امت محدثین جامع دعا کہندے نے او دعا نہیں جدے وچے نہ پڑھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ایڈی پیاری دعا جے میرے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام انج بیت اللہ دا طواف کر دیا پاک پیغمبر علیہ السلام رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک پڑھ دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بڑی پیاری دعا جے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ میرے پیغمبر پڑھ دینے میں دعا کر دینا پیارے توجہ کرے آجے جنی توجہ کرو گے انیاں رب دیاں رحمتاں ملن گیاں جنی توجہ کرو گے انیاں برکتاں ملن گیاں جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس مقام تے دعا پڑھی ہے اللہ سانو بھی لے جے اسی بھی پڑھی ہے بچیاں دی صلاح سانو چھتی کر لو وڈیرے سمجھنے نے ہور 10 سال لنگ جان ذرا محبت نال آمین کو ٹھنڈ پہ جائے اللہ مینو تو انو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے سبحان اللہ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے تھوڑا ذوق نہیں بن رہا بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کعبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا تو کیا ہوگا نظر جم جائے گی اس پر نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے اللہ تو انہوں لے جائے یہ بڑی پیاری دعا ہے آپ فرماندے نے پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے سیابی نے کثرت نال پڑھیا میرے اللہ نے شفا دے دی تھی پتہ کی لگا اللہ کو ہر ویلے خیر منگنی ہے دنیا اندر بھی آخرت دے اندر بھی لیکن ایک گل یاد رکھیا جے پیاریو دنیا دی کوئی قیمت نہیں جے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا دی قیمت
قیامت مچھر دے پر دے برابر ہوندی اللہ کسے کافر نو ایک گھٹ بھی پانی دا نصیب نہ کردا آ فرماندے نے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا فجر دیاں دو سنتاں دو نفل دو رکھتاں آ فرماندے نے لوگو ساری دنیا نالوں زیادہ قیمتی جے اے دنیا دی کوئی حقیقت نہیں جے جیڑی گل دوسری میں آخری سنانا چاہنا ہے جے دنیا آخرت دا مقابلہ ہو جائے پھر دنیا جاندی ہے جائے رب رسول ایک باری بول کے دسو دنیا جاندی ہے جائے رب رسول جنت نہ جائے دنیا جاندی ہے جائے اے نہ جائے میں کولوں گلہ نہیں جے کر رہا آؤ حدیث پاک تے غور کریا جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام این چٹائی تے لیٹے ہوئے نے آرام فرما رہے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ کھڑکایا ہے اجازتہ مل گئی نے میرے پیغمبر علیہ السلام انج کھڑے نے آپ دے چہرے تے چٹائی دا نشان پہ آئے کہ حضرت عمر بے کے پریشان ہو جاندے نے آپ فرماندے نے عمر کی گل رضی اللہ عنہ عرض کردے نے سونے محبوبہ کتھے کیسر و کسرا نے ایویں نازا نخریاں نال زندگی گزار دے نے تسی ساری کائنات دے سردار سونے محبوبہ تواڈے چہرے تے چٹائی دا نشان پیا ہوا ہے اللہ دے نبی میرے وس وچ گل نہیں مینوں اے گل برداشت نہیں ہوئی اجازتاں دے دیو کوئی نرم گرم بستر تیار کر دئیے میرے سونے محبوب نے کی فرمایا اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ اے پیارے عمر کیا تو راضی نہیں انہاں نو دنیا مبارک ہے سانو رب دی جنت مبارک ہے سانو رب دی جنت مبارک ہے دنیا چھڑ دیتی جنت اپنا لئیے نہیں سمجھ آئیے ایک اور حدیث سے غور کرنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ازواج آپ دی ازواج تے مومنہ دیاں ماما جنہ دی بارے قرآن کی اندر یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله نبی دیاں ازواج کنیاں پیاریاں مومنہ دیاں ماواں النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجه امہاتهم کون نبی دیاں بیویاں عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا یہ نبی پاک دیاں ازواج کی کر دیاں نے انیاں نے سونیاں محبوبہ اسلام نو بڑی عزت ملی مال غنیمت بڑا ہے حضور سانو ہی نوکر غلام مال چاہیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش نے آسمان تو قرآن آ گیا یا ایوہ النبی قل لأزواجک ان کنتم لتردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اے میرے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو مال چاہیدہ جائے مل جائے
لیکن ایک شرط ہے، جے مال لینا جائے پھر میرے نبی دا ویڑا چھڑنا پینا جائے۔ جے مال چاہیے مل جائے گا لیکن نبی دا گھر چھڑنا پئے گا۔ اے میرے محبوب جی جے مال نہیں چاہیے وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا میرے نبی دیو بیویو جے رب رسول تے جنت چاہی دیئے پاویں مال لے لو پاویں رب رسول آخرت جنت لے لو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ رضی اللہ عنہ جا اپنے والد نال مشورہ کر رہے ہیں۔ اما عائشہ عرض کر دی نے سونے محبوبہ ادھے مشورے دی کی لوڑ ہے، حضور ساری دنیا میں اکٹھی ہو جائے میں تواڈے قدماں تو وار دیاں، دنیا جاندی ہے جائے پر رب رسول جنت نہ جائے۔ بس دو تین حدیثاں میری بات مکمل۔ نبی پاک علیہ السلام کو انصار صحابہ آئے تے انصار آپس میں مشورہ کیتا، توجہ فرمانا، آپس میں مشورہ یہ کیتا کہ مدینے کوئی پانی دا مسئلہ ہے، وہ دے نکاس دا مسئلہ ہے تے حضور پاک نال گل کریے، آپ انہوں عرض کریے کہ ساڈا یہ مسئلہ حل کر دیو۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما انصار صحابہ آ گئے، ادھر میرے وال ویکھیا جی، انصار صحابہ آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام ویکھ کے مسکرائے، صحابہ کہنے لگے حضور تواڈے کول ایک کام آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اج جیڑا تسی کہنا ہے وہ ہو جانا ہے۔ توجہ ہے جی، چلو بزرگ ادھر سیانے بندے ذرا توجہ کرے جی۔ آپ نے فرمایا انصار اج جو تسی کہنا ہے وہ ہو جانا۔ انصار سوچن لگ پے کہ وہ تو عام مسئلہ ہے، حضور اجازت دیو مشورہ کر لئیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دے دی تھی، مشورہ کرن لگے، آپس میں مشورہ کر رہے۔ کوئی ایک صحابی بولے کہنے لگے یار گل سنو، آئے تے ادو ساں کہ نکاس دا مسئلہ ہے، پانی دا مسئلہ ہے، وہ حل کرائیے۔ حضور نے فرمایا جو تسی کہنا ہے ہو جانا ہے، جو تسی کہنا ہے ہو جانا ہے، تے پھر کوئی ہور چیز ہی نہ مانگ لئیے۔ مشورہ کیتا، حضور نو درخواست کریے، آپ علیہ السلام نے سامنے درخواست رکھیے اللہ دے نبی سانو رب کولوں پکی پکی معافی لے دیو۔ جنہاں نو سمجھ آئیے نا اللہ تانوں سارے نو معاف کر دے۔ حضور کولوں کہیے کہ رب کولوں معافی لے دیں، جدوں مل جو جانا ہے۔ حدیث سننا، سیڈ تے ہو کے مشورہ کیتا، واپس آئے، آپ فرماتے نے مشورہ کر لیا جی، کر لیا، کی چاہیے جی؟ حضور معافی چاہیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی، آپ فرماتے نے اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار۔ عرش والے ربا انصار نو بھی معاف کر دے، اللہ انہاں دے بچیاں نو بھی معاف کر دے، اللہ انہاں دے پوتریاں نو بھی معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ ایک صحابی عرض کر دے نے سونے محبوب جی والے موالینا ساڑھے غلامی جے، آپ فرماتے نے والے موال الانصار، یا اللہ انصار دے غلامانو معاف کر دے۔ ایک اور صحابی بولے والی نسائنا، اللہ دے نبی ساڑیاں عورتاں، اللہ دے نبی انہاں واسطے بھی دعا کر دیو۔ آپ فرماتے
فرماندے نے والی نسائل انصار عرش والیا ربا انہاں دی عورتاں نوں وی معاف کر دے انصار لین کی آئے سن سبحان اللہ دنیا دا کم تے لے چلے معافی رب دی جنت صحابہ فیصلہ کی کیتا ہے دنیا جاندی ہے جائے پر رب رسول تے جنت نہ جائے نہیں سمجھ آئیے اور حدیث سے غور کرنا جنگ حنین مال غنیمت کثرت نال ملے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نئے نئے مسلمان نئے نئے صحابہ اللہ دے نبی مال زیادہ تقسیم کر دیتا قریشی صحابہ وچ جڑے نوجوان انصار صحابہ سن آپس وچ گلاں کردے نے ساڈیاں تلواراں نوں خون لگا ہے پر اللہ دے نبی سانوں کوئی حصہ نہیں دیتا آسمان تو وہی آ گئی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چل گیا ہے آپ فرماندے نے انصار قریب آ جاؤ انصار قریب آ گئے خلاصہ کیے آپ فرماندے نے قل تم کذا و کذا تساں گلاں کیتیاں جی اللہ دے نبی کیتیاں تہاڈی محبت کیتیاں اسی سمجھیا ہے جے قریش نو سارا مال دے دیتا ہے لگدا تسی کدھر ایتھے ہی نہ رہ پاؤ آپ فرماندے نے انصار ایک گل یاد رکھیا جائے اگر دو کانٹیاں ہون ایک کانٹی تے سارے لوگ جڑے ہون ایک جگہ تے انصار جمع ہون میں اوتھے جاواں گا جتھے تسی کھڑے ہو گے اور اگلی گل یاد رکھیا جائے میرے انصار صحابہ اللہ ترضون ایاتی الناس بالشاة والبعیر اب کیا تسی راضی نہیں لوگی بکریاں اونٹ لے جان وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ تے تسی رب دا نبی لے جاؤ صحابہ کی آندے نے رضینا رضینا اسی راضی ماشاءاللہ امیر ضلع شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ تشریف لا چکے نے انشاءاللہ انہوں دا خطاب عام ہوئے گا میں انشاءاللہ 2-4-5 منٹ گل مکان لگا توجہ فرمانا دعا فرماؤ حضرت ربانی صاحب نو اللہ صحت و ایمان والی لمبی عمر نصیب فرمائے کیا جنا آمین اللہ پاک سب علماء نے تے اپنی رحمت تے برکت دا نزول فرمائے ماشاءاللہ توجہ کرنا ناظم شہر ناظم سٹی حضرت مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے نے توجہ کرنا صحابہ آندے نے اسی راضیاں مانا کی ہے 100 سوار اسی راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ ہے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیاں وچ یگانا تے لوکی کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن و حسین دنانا لوکی کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوض کا سردا سائی لوکاں دی دولت مکدی اڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے صحابہ دا مقصد کی سی دنیا جاندی ہے جائے پر رب رسول جنت نہ جائے دو حدیثاں تے میرا سلام ایک عورت بڑھیا آئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں بڑی بیمار جے سونیا محبوبہ بیماری بھی بڑی عجیب ہے مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے سونیو دعا کر دیو اللہ پاک مینوں سے دے دے میرے پیغمبر نے فرمایا دو چیزاں نے ایک پسند کر لیں
ایک وے میں رب کو دعا کر دینا اللہ صحت دے دے گا وَإِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ او پوچھنے والی بڑھیا اگر تو صبر کریں گی رب جنت دے دے گا چاہویں تے صحت للہ چاہویں تے جنت للہ ماں نے صحت نہیں منگی عرضاں کر دیئے سونے محبوبہ بس انی دعا کرو جدوں مرگی دا دورہ پیندا میرا پردہ نہیں رہندا میرا پردہ نہ ہٹے اللہ دے نبی بیماری ہے چند دن نے زندگی دے گزر جانے نے سونے محبوبہ صبر کر لگی اللہ کو جنت چاہیے دیئے بیماری کوئی گل نہیں یہ تے دنیا دا معاملہ ہے حدیث سے غور کرنا ایک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہے حدیث وچ ہوندا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے باہر نہ انہیں ایک چھوٹا جہا خیمہ لایا سی ساری رات گزاردا سی جا کے کیوں جدوں حضور باہر تشریف لیاؤن سب تو پہلے میریاں نظراں حضور دے چہرے تے پہ جان رات دا کافی حصہ گزر گیا سی آپ علیہ السلام قضائے حاجت واسطے باہر تشریف لے اے غلام اے صحابی پانی پکڑیا نبی پاک علیہ السلام دی خدمت واسطے آپ فارغ ہوئے پانی استعمال فرمایا آپ نے ایک جملہ ادا فرمایا کی کمال سل مانگ کی منگنا ہے کوئی بندہ خوش ہو جائے نا چھوٹے خوشی نہ لونوں کوئی انعام دے دینا ماشاءاللہ ویکھو انعام پہ مانگ جو منگنا ہے حضور کی چاہیے دنیا کچھ نہیں چاہیے آپ فرماندے نے مانگ تے منگدا کی ہے اسالوک مرافقتک فی الجنہ اللہ دے نبی جی مینوں جنت بھی چاہیے تے جنت بھی تہاڈا ساتھ بھی چاہیے ہے دنیا نہیں چاہیے جنت چاہیے اللہ کو دعا ہے اللہ ساری دنیا بھی بہتر کر دے اللہ ساری آخرت بھی بہتر فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مہمان حضرت مولانا حافظ آصف ندیم صاحب حافظہ اللہ جو کہ ماشاءاللہ بے تاج بادشاہ ہیں خطابت کے اپنے علاقے میں اللہ پاک ان کی عمر ان کے علم میں برکت فرمائے